ایک موقع پر گاندھی نے قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کس نام سے مخاطب کیا جائے؟ قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا گلاب کے پھول کو خواہ کسی نام سے کیوں نہ پکارا جائے، اس کی خوشبو گلاب ہی کی ہوگی، جس پر گاندھی نے چپ سادھ لی۔ اسی طرح ایک اور مقدمے کی پیروی کے دوران ایک مجسٹریٹ نے مرعوب ہو کر نشہ اقتدار میں کہا مسٹر جناح آپ کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔ قائد اعظم نے بھی فوراً جواب دیا آپ کے سامنے بھی کوئی تھرڈ کلاس وکیل نہیں کھڑا۔ ایک مرتبہ قائد اعظم ایک مقدمے پر بحث کر رہے تھے، مجسٹریٹ اچانک دوران سماعت غصے سے بولا مسٹر جناح میں آپ کی باتوں کو ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے بھی برجستہ جواب دیا اور کہا آپ کے دونوں کانوں کے درمیان جگہ غالباً خالی ہے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا۔ قائد اعظم اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے، وہ ٹھیک وقت پر تشریف لائے، لیکن کئی وزراء اور سرکاری افسران ابھی تک تقریب گاہ میں نہیں پہنچے، ان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ اگلی رو کی کئی کرسیاں جو بڑے افسران اور وزراء کرام کے لیے مخصوص تھیں خالی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر قائد اعظم کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ انہوں نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تقریب گاہ میں موجود تمام خالی کرسیاں اٹھا لی جائیں تاکہ جو حضرات بعد میں آئیں انہیں کھڑا رہنا پڑے، اس طرح انہیں پابندی وقت کا خیال رہے گا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ تقریب شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد جناب لیاقت علی خان تشریف لائے، ان کے ساتھ چند دوسرے وزراء بھی تھے، لیکن کسی شخص کو ان کے لیے کرسی لے کر آنے یا انہیں اپنی کرسی پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تقریب کے دوران لیاقت علی خان اور ان کے کئی رفقا کھڑے رہے، ان کا مارے شرمندگی برا حال تھا۔ قائد روانہ ہونے لگے تو ان حضرات نے دیر سے آنے پر بڑی معذرت کی۔ اس واقعے کے بعد کسی مقتدر شخص کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ تقریب میں دیر سے آئے۔ ستمبر 1947 میں قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس میں ایک دن چہل قدمی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ہاؤس کے جنوبی گیٹ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ایک سنتری نے جس نے پہلے قائد کو نہیں دیکھا تھا ان سے کہا کہ وہ وہیں رک جائیں۔ اے ڈی سی کیپٹن گل حسن نے سنتری کو بتایا کہ یہ قائد اعظم ہے اور گورنر جنرل بھی ہیں۔ سنتری نے کہا جناب میں نہیں جانتا کہ یہ صاحب کون ہے، جو آرڈر مجھے ملا ہے اس کی پابندی کرنا میرا فرض ہے۔ قائد بہت خوش ہوئے اور کہا جب تک پاکستان میں اس قسم کے انسان موجود ہیں مجھے ملک کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ سنتری کو شاباش دی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنا فرض بجا لاتا رہے کیونکہ قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ قائد اعظم کو برطانیہ میں اپنے زمانہ طالب علمی میں شیکسپیئر پڑھنے کا شوق تھا۔ ملک وحیدنا جو کہ ایک بہت بڑے لکھاری اور انڈین ڈپلومیٹک سروس کے ممبر رہے ہیں، انہوں نے 19 مارچ 1947 میں تاج محل ہوٹل بامبے میں قائد اعظم سے اپنی ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ نے کبھی انگریزی تھیٹر میں کام کیا ہے؟ قائد اعظم اس وقت خوشگوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں میری زندگی کے اس پہلو پر بڑی بات کی گئی ہے مگر اصل حقیقت آج تک کسی کو نہیں پتا۔ وحیدنا کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ قائد اعظم نے وہ واقعہ دہرا دیا جس کی وجہ سے وہ انگریزی تھیٹر تک پہنچے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے شیکسپیئر پڑھا کرتا تھا۔ جلد یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی کہ جناح بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مجھے بار کونسل میں بلایا گیا اور وہاں کچھ دوستوں نے میری ملاقات ایک تھیٹر کمپنی کے مالک سے کروائی جس نے مجھ سے اسٹیج پر چڑھ کر شیکسپیئر کے کچھ مکالمات ادا کرنے کو کہا۔ جو ہی میں نے یہ کیا تھیٹر کا مالک اور اس کی بیگم بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مجھے فوراً نوکری کی پیشکش کر دی۔ میں بھی بہت خوش ہوا اور اس سارے معاملے پر اپنے والدین کی دعائیں لینے کے لیے ان کو ایک خط لکھ ڈالا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو لکھے گئے خط میں کہا کہ قانون کے پیشے میں کامیابی یقینی نہیں۔ اگر میں تھیٹر کے کیریئر کو اپناتا ہوں تو یہ میری زندگی کی بہت اچھی شروعات ہوں گی جس میں برطانیہ کے اندر اپنے تعلیمی اور دیگر اخراجات خود اٹھا سکوں گا۔ قائد اعظم کے والد نے جوابی خط میں اس کام کی شدید مخالفت کی، بلکہ ایک جملہ جس نے قائد اعظم کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کے والد کا یہ تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں تھیٹر کے مالک کے پاس گیا اور اس کو بتا دیا کہ میں اب مزید اس حوالے سے کام نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی مگر میرا ذہن بن چکا تھا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کے مطابق تھیٹر کمپنی چھوڑنے سے پہلے ان کو 3 مہینے کا نوٹس پیریڈ دینا تھا، مگر جب تھیٹر کے مالکان کو یہ ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے ایسے ہی جانے دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تمہاری تھیٹر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تو پھر ہم تمہیں 3 مہینے رکھ کر کیا کریں گے اور اب تم گھر جا سکتے۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہی میرا اسٹیج کیریئر کا ایک چھوٹا سا سفر تھا۔